أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن سعادت رمضان، اور آج ماشاءاللہ چوتھا رمضان ہے اور چوتھی افطاری کی تیاری ہونے کو جا رہی ہے۔ بالکل شروع ہے جی، گھروں میں افطاری شروع ہو چکی ہوگی، اور میں مبارکباد دیتا ہوں جی ہمیشہ سحری میں بھی اور افطاری میں بھی ان بچوں کو جن کا پہلا روزہ ہوتا ہے۔ مجھے ایک والدین ملے، انہوں نے کہا جی کہ بڑی خوشی ہوئی، اس طرح تو بچے جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے ان کے گھر میں تھا تو وہ بچے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ذکر ہوتا ہے، تو جی میں ڈیلی دیا کروں گا انشاءاللہ۔ روز کسی نہ کسی گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ پہلا روزہ رکھتا ہے، اور آج جس گھر میں پہلی افطاری ہے اس بچے کی، ان کے ماں باپ کو اور اس بچے کو بہت بہت مبارک ہو۔ اچھا، اور ایسا ہوتا ہے کہ جب روزہ کشائی ہوتی ہے تو بہت سے رشتہ دار آ کر وہ پیسے بھی دیتے ہیں، بچے کو گفٹس دیتے ہیں، اور بڑا ایک بہت اچھا سما ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے اور بڑا زبردست ہے، اور یہ ہونا چاہیے تاکہ بچوں میں جو باقی بچے ہیں پھر ان میں عادت ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی انعام ملیں گے، پیسے ملیں گے، باقی بچے بھی تیار ہوتے ہیں جی۔ اچھا جی، آج کا موضوع ہے خواتین و حضرات جی دعا کے بارے میں ہم بات کریں گے جی۔ رب کائنات کہتا ہے جی قرآن پاک میں، اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں، اور حدیث شریف میں ہے جی کہ اللہ کے ہاں کوئی چیز اور کوئی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ دراصل جی دعا اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست رابطہ ہے، جس میں بندہ اپنے معبود سے اپنے دل کی بات کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اپنے حاجات جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ یہ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے جس کے بیچ میں کوئی اور نہیں آتا۔ تو دعا جو ہے وہ اس کے بارے میں آج ہم اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے۔ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جی علامہ بشارت حسین امامی صاحب، علامہ ساجد ضمیر صاحب، یہ دونوں ہوں گے۔ دونوں حضرات سے ہم پوچھیں گے کہ دعا کے کون کون سے اوقات ہیں اور دعا کیسے اور کس وقت دعا مانگنی چاہیے۔ کے معنی کیا ہیں، دعا کی اہمیت کیا ہے، ہر مسلمان خاص طور پہ رمضان میں دعا کی کیا اہمیت ہے، اور قبولیت کی وہ گھڑیاں جو کون سی ہوتی ہیں، اور کون سے وقت دعا رد نہیں ہوتی، یہ سب کچھ ہم بہت سے سوالات دعا کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں جو ہم انشاءاللہ جو آپ کے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے اور ہمارے ذہن میں بھی آ رہے ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم ان سے پورے تفصیل سے پوچھیں گے۔ جی جی، اور اس کے علاوہ اس وقت جی اب ہم چلتے ہیں جی نعت شریف کی طرف، اور نعت خواں ہیں جی ہمارے ساتھ آج کامران قادری صاحب، نہیں علی رضا ہیں، علی رضا ہیں یہاں پر، تو علی رضا ہیں، یہ میرے پاس نام غلط آ گیا۔ اچھا علی رضا کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ یار آپ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، اور پھر بتاؤں گی کیونکہ جنہوں نے نہیں سنا ہوگا یہ پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ہیں جی ماشاءاللہ۔ جی نعت شریف ہو جائے۔ محمد کی حقیقت کو اگر جانے خدا جانے، محمد کی حقیقت کو اگر جانے خدا جانے، خدا کے سر وحدت کو محمد مصطفیٰ جانے، خدا کے سر وحدت کو محمد مصطفیٰ جانے، پکارا ان کی رحمت کو مدد کو آ گئی فوراً، پکارا ان کی رحمت کو مدد کو آ گئی فوراً، ہوا حل کیسے یہ عقدہ اثر جانے دعا جانے،
جو مانگا مل گیا سائل کو دربار محمد سے، جو مانگا مل گیا سائل کو دربار محمد سے، کوئی یہ راز کیا جانے، کوئی یہ راز کیا جانے، سخی جانے گدا جانے، میں کیسے حشر میں بخشا گیا، خود مجھے کو حیرت ہے، میں کیسے حشر میں بخشا گیا، خود مجھے کو حیرت ہے، شفیع حشر جانے یا مالک روزے جزا جانے، شفیع حشر جانے یا مالک روزے جزا جانے۔ ماشاءاللہ علی رضا نے آج بھی خوبصورت نعت آج سنا۔ نعت شریف میں بھی دعا کا ہی ذکر ہوا ہے، بہت اچھے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اچھا بریک میں چلتے ہیں، بریک سے واپس آ کر دیکھیں گے کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دیکھیں میں ہمیں کیا کھلا رہی ہیں ذرا بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ پکوڑے بناؤں۔ اچھا یہ تو مطلب یہ تو ہر گھر میں ہی ہوتے ہیں، ہر لیکن گھر میں۔ کیا آج آپ ہمیں کوئی اسپیشل قسم کے پکوڑے کھلا رہی ہیں اس میں یا آپ کے؟ مجھے لگتا ہے کیونکہ جو بھی ڈش میں نے آپ کی ہاتھ کی کھائی ہے وہ آج تک مزیدار ہی ہوئی ہے، یہ پکوڑے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہی ہوں گے۔ یہ میرے اور بہت میں یہاں سے ایک سرپرائز آپ کے لیے ہے کہ یہ آپ کی بیٹی آ جائی ہوئی ہے وہاں پر، اس لیے میرے ساتھ یہ ہیرا ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ہے ہیرا کو میرے ساتھ کھڑی ہوئیں تاکہ یہ اگر بیچ میں لائیو شو میں تنگ کرے ہاں جی تو اس کو سنبھال لے۔ جی جی ہیرا یہ دیکھو یہاں کیا نام ہے آپ کا؟ اس کا نام کیا ہے؟ فریحہ۔ فریحہ ابھی چھوٹی ہے، بولنا سٹارٹ کر رہی ہے۔ ہاں جی جی تو بتائیے پکوڑوں کی ریسیپی کیا ہے؟ آج میں جو ہوں نا، میں نے کہا ویسے تو بہت ہی بنتے ہیں، پیاز کے پکوڑے، بینگن کے پکوڑے اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو نا مکس ویج پکوڑا کھلاتی ہوں، مکس ویجیٹیبل Yes. پکوڑا۔ اچھا تو اس میں جو ہے میں یہ بیسن جو ہے تھوڑا سا گھول کے رکھوں گی پہلے سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آلو، بند گوبھی اور شملہ مرچ، پیاز، ٹماٹر، ہری مرچ اور پیاز اور بھی پیاز جو ہیں اس میں ڈال کے نا اچھا ایک اچھے صحیح سے کرسپی پکوڑے کیا بنا کیا ویجیٹیبلز کیا ہیں ذرا بتائیے گا؟ آلو، شملہ مرچ، بند گوبھی ہے، ہرا دھنیا ڈالوں گی، ٹماٹر ڈالوں گی، پیاز ڈالوں گی، کچھ میں نے ابھی یہ کاٹ کے رکھ بھی لیے ہیں۔ اچھا لیمن کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ لیمن یہ تو میں نے لیمن نہیں سنا۔ نہیں، لیمن جو ہے آج ہمارا ڈرنک ہے، ڈرنک ہے؟ اچھا جی، ڈرنک کا میں آپ سے، ریڈ پنٹ لیمونیڈ میں بناؤں گی آج ایک۔ اچھا ہاں جی، اس میں کیا مطلب لیمن خالی یوز ہوگا؟ اس میں لیمن ہوگا، اس میں منٹ ہوگا اور ہمارا ایک ریڈ مشروب ہوگا۔ اچھا ہاں جی، ٹھیک ہے، تو یہ آئل گرم کر لیں کیونکہ آئل ہمارے من پاس پسند، یہاں پہ من پسند آئل ہے جو کہ زیادہ وہ آئلی چیز نہیں کرتا، زیادہ آبزرو نہیں ہوتا بالکل اس میں، بہت ہی اچھا آئل absorb ہے۔ نہیں ابھی تک ہوتا۔ جتنے کھانے میں نے بنائے ہیں تو میں نے تھوڑی سی ہی کوانٹٹی استعمال کی ہے، لیکن سیریسلی یہ جو ہے نا، یہ ابھی تک مجھے آئلی بہت نہیں لگا کوئی بھی ہمارا فوڈ ہو۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، تو یہ مکس کر رہے ہیں، کتنی دیر پہلے مکس کر کے رکھنا پڑتا ہے؟ یہ اگر آپ پہلے سے اس کو بیٹر کو بنا کے رکھ لیں نا بیسن کا، تو وہ سب سے اچھا یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے یہ بہت ہی فلفی بنتا ہے، مطلب کہ سخت نہیں ہوتے، اتنا ہی پھولتا ہے بیسن، جتنا پہلے سے گھول کے رکھ لیں گے نا تو وہ اتنا ہی پھولے گا۔ اچھا ہاں، تو وہ زیادہ مطلب کتنا 2 گھنٹے 1 گھنٹہ
2 घंटे 1 घंटा पहले भी कर लें। पहले तो लोग बहुत बीट करके रखते थे, अच्छा, बहुत ज़्यादा बीट करके रखते थे बेसन, हाथ से बीट करते थे। हम तो हमारे पास अब बीटर आ गया है, फोर्क आ गया है, स्पून आ गया है, तो हम उसे बीट कर लेते हैं, वरना पहले की खातून तो हाथ से बीट कर करके जितना फेंटती थी उतना अच्छा फ्लफी बनता था। चलें ठीक है, आप इसको भी देखें। और हमारे मेहमान आ चुके हैं, हम चलते हैं मेहमानों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। मेहमान आ चुके हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, मेहमानों से तारफ़ कराता चलूँ आपको, जैसा कि पता ही है कि आज हम बात करेंगे उलमा कराम तो हमारे साथ डेली होते हैं। मैं पहले अल्लामा बशारत हुसैन इमामी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं रोज़ाना की तरह, और इंशाअल्लाह चांद रात तक आप हमारे साथ हैं। अल्लामा साजिद ज़मीर साहब हैं, अल्लामा ज़मीर अहमद, ये नाम गलत लिख देते हैं, मैं बोल ज़मीर तो है ना? हाँ, ज़मीर अहमद साजिद। ज़मीर अहमद साजिद, अच्छा इन्होंने उल्टा कर लिख दी है, अल्लामा साजिद ज़मीर लिख दिया, ज़मीर अहमद साजिद साहब। अच्छा, सहरी और अफ्तार आप तो चले जाते हैं ना, हम सहरी भी करते हैं, तो वो नाम मिक्स होते रहते हैं। जैसे कल मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी तबीयत कैसी है, हालांकि वो जो सहरी वाले थे उनकी तबीयत ख़राब थी, तो हमारा तकरीबन 12 घंटे हमारे यहीं गुजरते हैं, तो कोई गलती वलती हो जाए तो उसकी माफ़ी दे दिया जाए। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं जी, मुझे फयाज़ चौहान साहब हैं जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। और मुझे यहीं आके पता चला है कि हम स्कूल लाइफ में इकट्ठे खेलते रहे हैं और एक ही मोहल्ले में रहे हैं। और अच्छा। जी मैं भूल चुका था, क्योंकि ज़ाहिर है मुझे यहाँ से गए हुए तकरीबन 30-32 साल हो गए हैं, तो पिंडी में हम एक ही मोहल्ले में जी हम इकट्ठे ही हैं। तो बहुत सारी बातें होंगी, पुरानी बातें भी हम करेंगे। साथ में जनाब सैयद मोहम्मद अनीस साहब हैं, एरोस्पेस इंजीनियर हैं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। और आपके बारे में ज़रा बहुत लंबा लिखा हुआ है, ज़रा अपने मुंह से थोड़ा बता दें कि माशाल्लाह। प्रोफेशनली आई एम एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरी एक्सपर्टीज़ 2012 से ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर इवॉल्व हुआ है। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो टोटली बेस्ड है कि ह्यूमन बिहेवियर कैसे इवॉल्व होता है, अच्छा, तो हम किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर से वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके मैक्सिमम उसमें जो सलाहियतें हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी। तो सारा उस पर मैं आल्सो मास्टर प्रैक्टिशनर ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर। बड़ी अलग अलग चीज़ें आपने एकदम, वो असल में राब्ता नहीं है इनका। असल में राब्ता वो जब इंशाल्लाह बातें होंगी तो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। चलें जी, लिंक बहुत मिल शुक्रिया जाएगा जी। इंशाल्लाह। सबसे पहले चलते हैं जी बेगम साहिबा आज के मौजू की तरफ। आज अल्लामा का साहब की हमारा तरफ। मौजू है अल्लामा साहब दुआ। मैं सबसे पहले क्योंकि स्टार्ट ही यहाँ से लेना चाहूँगी कि दुआ के मायने असल में क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छे मौजू का इंतखाब किया है। दुआ का माना है पुकारना, किसी को बुलाना। और जब हम इस्लामी शरीयत में दुआ के माना के हवाले से देखते हैं तो अल्लाह से मांगने को दुआ कहते हैं। वैसे तो आप किसी और को भी बुला सकते हैं, बुलाना और पुकारना तो किसी और के लिए भी हो सकता है, लेकिन जब आप अल्लाह को बुलाते हैं और अल्लाह से मांगते हैं तो उसको इस्लाम में दुआ कहते हैं। दुआ के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह करीम जल्ला जलालहू फरमाता है कि यसअलूनका, यानी वो एक कुरान मजीद की आयत है कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान, कि ए रसूल जब लोग मेरे बारे में आपसे पूछें तो मैं बहुत करीब हूँ और मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। बेशक। और इसी तरह से ये भी ऐलान है अल्लाह ताला की तरफ से कि उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे दुआ करो तो मैं उसे कबूल करूँगा। अब ये ऐसा वाज़ेह ऐलान है कि अल्लाह ताला ख़ुद फरमाता है तुम दुआ करो मैं उसे कबूल करूँगा। तो इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दफ़ा दुआ कर रहे थे, तो दुआ करने के बाद आप बहुत खुश हो गए। तो किसी ने आपसे पूछा कि आप खुश क्यों हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि दुआ कबूल हुई है। तो फिर उसने पूछा कि आपको क्या पता दुआ कबूल हुई है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम दुआ करो मैं उसको कबूल करूँगा। सुभान अल्लाह। तो इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है। क्या बात है। तो इसलिए मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाएगा जी। तो दुआ जब भी करें तो पूरे एतमाद के साथ और पूरे यकीन के साथ दुआ करें, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। यानी कि अल्लाह से मांगने को कहते हैं जी दुआ, और ये हमारा यकीन और ईमान होना चाहिए कि दुआ कबूल होती है। जी आप ज़रा बताएं कि अहमियत दुआ की इस्लाम में अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेहतरीन मौजू का इंतखाब है। दुआ खालिक और मखलूक के दरमियान
بندے اور اللہ کے درمیان وہ رب کا پاکیزہ ذریعہ ہے. واہ.